من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنحر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق اللہ العظیم. کے نام اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے. اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے. عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے. عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے. طائر زیر دام کے نالے تو سن چکے ہو تم. طائر زیر دام کے نالے تو سن چکے ہو تم. یہ بھی سنو کہ نالے طائر بام اور ہے. یہ بھی سنو کہ نالے طائر بام اور ہے. آتی تھی کوہ سے صدا راز حیات ہے سکون. آتی تھی کوہ سے صدا راز حیات ہے سکون. کہتا تھا مور ناتواں لطف خرام اور ہے. کہتا تھا مور ناتواں لطف خرام اور ہے. جذب حرم سے ہے فروغ انجمن حجاز کا. جذب حرم سے ہے فروغ انجمن حجاز کا. اس کا مقام اور ہے اس کا نظام اور ہے. حضرات، آج کی اس محفل کا جو کہ ہمارے اعلامیہ نمبر 431 کی چھٹی نشست ہے اور محفل اقبال شناسی کی 666 کی محفل ہے. اس عنوان سے کہ پیام انسانیت اور کلام اقبال، آپ ہمیں آج کے مقرر ڈاکٹر یوسف اعظمی صاحب استفادے کا موقع دے رہے ہیں. عمومی طور پہ وہ جانے مانے جاتے ہیں. ان کے کئی مقامات پر خطابات ہو چکے ہیں کئی ملکوں میں، اور وہ ہمیشہ مہینے یا 2 مہینے میں ایک دفعہ ہمیں استفادے کا موقع دیتے ہیں. آج بڑی خوشی کی بات ہے کہ حزب سابق حالات کا خیال کرتے ہوئے، پس منظر کا خیال کرتے ہوئے، انہوں نے ایک اہم عنوان سے ہمیں مخاطب کرنے کا ارادہ کیا، اور وہ عنوان جیسے کہ میں نے آپ سے کہا پیام انسانیت اور کلام اقبال ہے. میں اس بات کے ساتھ کہ اگلے محفل کے اعلامیہ 432 نمبر کا آج تقسیم ہو رہا ہے. اگر کسی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی.
حضرات، میں نے آج کا جو عنوان رکھا ہے اس کا ایک خاص پس منظر ہے۔ ابھی مجھے بہت خوشی ہوئی، ہمارے محترم پروفیسر ایم تقی خان صاحب نے فرمایا کہ میں آپ کو سننے کے لیے آیا ہوں، اور یزدانی صاحب بھی کئی بار کہتے رہے ہیں کہ وہ ٹی آر پی وغیرہ پتہ نہیں کیا ہے کہ زیادہ لوگ جو ہے ہماری تقریر کو پسند کرتے ہیں، لیکن ایک حلقہ ایسا بھی ہے جو یہ کہتا ہے کہ یہ آپ کب تک آپ اقبالیات، آپ دوسری اور چیزیں ہیں آپ کے ساتھ جڑی ہوئی، اس پہ کیوں تو زیادہ توجہ نہیں دیتے، اقبالیات پہ اتنا زیادہ فوکس کیوں ہے آپ کا؟ تو ہمارے خاص طور سے ہمارے تعلیمی اداروں کے بعض لوگ دراصل کچھ ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اقبال خالصتاً ایک مسلم شاعر ہے، اس میں ان کا بھی قصور نہیں، اس میں مسلمان بھی ہیں کہنے والوں میں، ہندو بھی ہیں، بہت سے لوگ بھی ہیں نان مسلم سے۔ اصل یہ ہے کہ ہم لوگوں ہی نے بعض ایسے پیراڈائمز بنا لیے ہیں، ایسی لکیریں کھینچ دی ہیں جو دوسروں کے لیے تفہیم کے لیے آسانیاں نہیں پیدا کرتی، اور آپ لوگ یہاں آتے ہیں، وہ ایک بڑی قوت ہے، سرچشمہ ہے کہ ابھی میں نے کہا کہ وہ لسٹ دیجئے، میرے تقریباً شاید 100 کے قریب یا 90 کے اوپر لیکچرز ہوئے ہیں، تو انہوں نے ابھی شاید مجھے شبیر بھائی دے دیں گے وہ لسٹ۔ تو آپ یہ بتائیے کہ اتنی پابندی کے ساتھ آپ کی شرکت، کمٹمنٹ، ڈیووشن، ظاہر ایک ایسی شخصیت ہے جس کی وسعت، جیسے فیض احمد فیض نے کہا، کسی ندیہ کی کوئی موج نہیں، سمندر ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اتنا اس سے بڑھ کے انفلوئنس کسی اور شخصیت کا پچھلی 2 صدیوں میں نہیں ہوا سر سید کے دور سے۔ انہوں نے یہ کہا کہ سر سید کا دور ایک خاص طبقے تک، خاص علاقے تک رہا ہے، لیکن اقبال کا دور، اقبال کا جو اثر ہے وہ پوری ملت اسلامیہ پر خاص طور سے، اور کہیں کہیں دوسرے علاقوں پر بھی۔ بلکہ فیض احمد فیض کا غیر معمولی مضمون ہے، اس میں کہا کہ اقبال نے سوچنے کا ڈھنگ بھی بتایا، طریقہ کار بھی بتائے، اور پھر جو ہے جو چیزیں پرانے زمانے میں حکیم، حکمہ، فلاسفر کہتے تھے، ایک شاعر نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ ان کو مراحل کو طے کرنے کا سلیقہ بھی بتایا۔ ایسی شخصیتیں خال خال نظر آتی ہیں عالمی ادب میں، عالمی فکر میں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ عنوان پیام انسانیت کیوں؟ اب ہمارے ہاں کچھ مسائل، کچھ نفسیاتی عجیب سے ہیں، وہ اپنے چیزوں کو پوزیس کرنے کا ہے، یا لکیریں کھینچنے کا ہے، یا حصاروں میں بند رہنے کا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے خود فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین، ایک عالم نہیں ہے، عالمین ہے۔ بہت سی چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ ڈسکور ہو رہی ہیں۔ محترم تو سائنس کے بہت بڑی اہم شخصیت ہیں جنہیں بھٹناگر ایوارڈ ملا ہے، بہت انگلیوں پہ گن سکتے ہیں مسلم سائنسدانوں میں جنہیں بھٹناگر ایوارڈ ملا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ بہت سے راز، سربستہ راز انسان کی جستجو، حکمت، دی ہوئی حکمت کے نتیجے میں سامنے آ رہے ہیں۔ تو ہم رب العالمین کے اس تصور کو کیا کرتے ہیں، نفسیاتی انداز میں، دوسرے انداز رب المسلمین سمجھ لیتے ہیں۔ پھر اسی طرح رحمت للعالمین، اس نے مائیکل ہارٹ نے جو کتاب لکھی بتایا کہ کس طرح دنیا کی 100 عظیم شخصیتوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انفلوئنس دائرے کا، تو وہاں بھی ہم رحمت للعالمین کی جگہ یہ تصور کر لیتے ہیں کہ رحمت للمسلمین۔ یہ غلط قسم کی بہت سی چیزیں ہیں۔ دراصل ہماری وہی حال کسی حد تک ظاہر کہ ایک اقبال کا بھی ہے۔ اقبال کو ہم نے صرف مسلمانوں کا شاعر بنانے کی زیادہ کوشش کی، اس کے پیچھے سیاسی محرکات بھی رہی ہیں۔ پاکستان کا تصور
اقبال کے عہد میں جو تناؤ ہندو مسلم پیدا ہوا، جو دراصل تاریخی وجوہات سے قطع نظر برطانوی سامراجیت امپیریلزم کے بوئے ہوئے بیج کا نتیجہ تھا، ظاہر ہے اس کے ابھی بھی اثرات آپ دیکھتے ہیں۔ بہت سے ہندوستان میں اور پاکستان میں، ہندوستان اور پاکستان کے درمیان نفرتوں کی جو بارشیں ہوتی رہتی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ تو یہ مسئلہ جو ہے قرآن نے واضح انداز میں کہا ہے کہ یہ جو قبیلوں اور اس میں تقسیم جو کی گئی ہے وہ تعارف کے لیے ہے۔ ظاہر ہے کہ مختلف نسلیں ہیں، مختلف رنگوں کی جو ہے مخلوق ہمیں اس دھرتی پہ ملتی ہے، کوئی کالا ہے، کوئی بھورا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی زرد ہے رنگ کا ہے، اور بہت سی چیزیں۔ تو ایک طرح کے بیسک جو ایسنس بتایا گیا ہے وہ دراصل پھر مذہب میں آپ کو زبردستی بھی نہیں کی گئی دوسروں کے لیے۔ کیا یہ کہ لا اکراہ فی الدین کہا گیا، پھر کیا لکم دینکم ولی الدین کہا گیا، پھر آپ کو ظاہر ہے کہ کہا گیا ہے کہ آپ تبلیغ کریں۔ ظاہر ہے کہ دی آئیڈیل سچویشن جو ہے انسانی تاریخ کا، حضرت آدم علیہ السلام کا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد ہے کہ مین ہیز کم آف ایج، اور چونکہ پھر کوئی رسول نہیں آئیں گے، تو وہ جو یہ مین ہیز کم آف ایج کے اندر انسانی شعور کے اندر وہ بالغی کی کیفیت پیدا ہوئی ہے۔ اس بالغی کی کیفیت کے سلسلے کے لیے جس سے ظاہر ہے کہ تبلیغ کے لیے بھی وہ بتائے گئے، آپ کے اپنے پیغام کو پہنچانے کے طریقے بتائے گئے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم باللتی ہی احسن۔ تو یہ ایک طرف آپ کے کنوکشن کو اپنی جگہ رکھا گیا ہے۔ ایخان جو ہے غلام ضروری ہے، ایخان نہ ہو تو غلامی سے بدتر ہے، اقبال نے کہا۔ دوسری دفعہ انسانی تعلقات پر بھی زور دیا گیا ہے۔ مثلاً یہ کہ اگر آپ دیکھیں کہ بردرہڈ کا جو پڑوسی کے جو حقوق رکھے گئے ہیں اس میں کوئی ڈفرینشیٹ نہیں کیا گیا۔ اس میں آپ کا پڑوسی وہ یہودی بھی ہو سکتا ہے جو فلسطین پہ جن کی جو ہے قوم غاضبانہ قبضہ ہو سکتی ہے، وہ عیسائی بھی ہو سکتے ہیں، یا عیسائی شعور رکھنے والی مملکتیں ہو سکتی ہیں جو افغانستان پر بمباری کر انسانوں کی جانیں تلف کرتے ہیں اور عراق میں خون کی ندیاں بہاتے ہیں۔ لیکن بہرحال وہاں آپ کا پڑوسی، اور پھر جدید عہد میں تصورات شہروں کے اس کے اندر بردرہڈ نیبرہڈ بہت اہم فیکٹر ہے۔ اگر نیبرہڈ اگر ایک طرح کا سیمنٹنگ فورس بن جائے ہیومن ریلیشن شپ کا، تو پھر ظاہر ہے کہ بہت سے مسائل جو ہے پیدا نہیں ہوں گے۔ قرآن میں کئی جگہ ذکر آیا ہے یا ایھا الناس کا۔ ایک صاحب بہت بڑے جو ہے یونیورسٹی کے عہدے پہ بھی رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ یا ایھا الناس سے کم آیا ہے وہ جس طرح سے، اور انہوں نے آیتیں بتائی کہ جو، تو بہرحال لوگوں کے پرسپشن یہ ہونی چاہیے کہ جو ہمارا ورثہ ہے وہ ہمارے لیے ہی نہیں ہے، جو ہمارا ورثہ ہے وہ دوسروں تک کا ورثہ ہونی چاہیے، اور جو ہے جب تک کہ جو ہے دوسروں کا ورثہ نہ بنے پھر انسانیت کی جو ہے تشکیل نو کیسے ہو سکتی ہے۔ یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کون۔ تنگ نظری اور جو ہے تعصبات کو کوئی بھی مذہب بنیادی طور پر نہیں کرتا، بلکہ ان کے ماننے والے بنیادی طور پر اس کو آگے کرتے ہیں۔ بسا اوقات بادشاہی نظام میں بھی ہم نے دیکھا کہ مور لائل دین دا کنگ، بادشاہ بھی نہیں چاہتا لیکن جو ہے ان کے اطراف کے مصاحبین جو ہے اس کو کسی اور انداز میں۔ تو ہمارے یہاں ایک طرح کی مسلم برہمنیت کا بھی جو ہے احساس پیدا ہو گیا کہ بہت انداز کے جو ہے وہ میں تفصیل میں نہیں جانوں گا۔ تو اقبال کا جو عہد تھا بڑی تناؤ کا عہد تھا، اور اقبال نے بہت سی چیزوں کو بہت واضح انداز میں پیش کیا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ بھئی آپ تو جو ہے مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ آپ کا پیغام آفاقی ہے، یونیورسل ہے، یہ کیسے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے دو باتوں کی پیش کرنی ہے۔ ایک یہ
کہ میرے سامنے جو ایک اسٹرکچر ہے کمیونٹی کا، میرے قریب جو ہے میں ظاہر ہے ان کو مخاطب کروں گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کے اندر وہ خصوصیات اسلام نے پیدا کی ہیں جو اہم ہے انسانیت کی تشکیل نو کے لیے، لیکن یہ پیغام ان کے حوالے سے عالم انسانیت کے لیے ہے۔ یہ پیغام ان کے حوالوں سے عالم انسان کے۔ تو اقبال کی جو پیغام ہے وہ اہم ہے، اور پروفیسر وحید اختر بہت غیر معمولی فکر رکھنے والی شخصیت تھی۔ حیدرآباد سے ان کا تعلق تھا، آباء و اجداد تو آگرے سے تھے، لیکن ہر وقت اپنے آپ کو حیدرآباد کے جو سے ہی آئیڈینٹیفائی کرتے تھے۔ تو ایک کتاب آئی تھی حفیظ ملک کی، اقبال فلاسفر پوئٹ آف پاکستان، تو برہم ہو گئے، میں اس کے خلاف لکھ رہا ہوں۔ یہ اقبال کو آپ نے کب سے بالکل خالص پاکستان کا آدمی بنا دیا ہے۔ اقبال کی زندگی میں خود پاکستان تشکیل نہیں ہوا تھا۔ تو یہ کیا ہے کہ عالم انسانیت کو گلوبل ولیج کے تصورات کے باوجود بھی بہت سی ہمارے ہاں کئی تناقضات ہیں۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ غلط ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں قومی گیت، اینتھم نہیں، قومی نغمہ، قومی گیت سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہے، جو اولمپکس میں، ملٹری میں، ہر جگہ بجایا جاتا ہے۔ تو اقبال ہندوستان کا بھی حصہ ہے، پاکستان کا بھی حصہ ہے۔ اور پھر میں نے تصدیق تو نہیں کی، لیکن جمیل جالمی نے بتایا کہ وہ تاجکستان کا خواب گراں خیز جو ہے اقبال کا ترانہ ہے۔ تو ایک شاعر یہ کو آپ محدود اکائیوں میں مقید نہیں کر سکتے، اس کی یونیورسیلٹی جو ہے بہت اہم ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ ٹیگور کا نغمہ بنگلہ دیش کا نغمہ ہے، ٹیگور کا گیت بنگلہ دیش، تو ظاہر ہے کہ بنگلہ دیش الگ ملک ہے اور ساری تاریخ الگ ہے۔ تو اقبال نے ایک جگہ کہا کہ شعراء ملک کو بناتے ہیں اور سیاستداں اس کو تباہ کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ بات اقبال کے تصورات میں بھی جو ہے بہت سی جو ہے تبدیلیاں آتی رہی ہیں۔ مثلا یہ کہ ابتدا میں انہوں نے وہ زور نہیں دیا تھا پاکستان پہ، اور نے مطلب تردید کی تھی، آئی ایم ناٹ اے پروٹیگنسٹ آف پاکستان، ایڈورڈ تھامسن کے لکھے گئے خطوط میں ان کی ہی تحریر میں ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ بہت سی تبدیلیاں ہیں، اس کے پیچھے عوامل بھی تھیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ جو ہے خاص بہت مارجنلائزیشن آف مسلم ان کانگریس، ہندو ریوائولسٹ موومنٹ، اور پھر جو ہے مسلمانوں کی زبوں حالی، بہت سے فیکٹرز رہے ہیں۔ تو یہ ایک بات ہے۔ تو اقبال ہر طرح کی ایسی سمجھیے ایسے حدود کے مخالف تھے، بلکہ عالم انسانیت کو پیغام دیں۔ بت پرستی کو انہوں نے مترادف قرار دیا نیشنلزم سے، اور دیکھیے کہ بت نیشنلزم کا ایک بہت بڑے نفسیات کے ماہر جو 100 اہم لوگوں میں شمار ہوتے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ نیشنلزم از جسٹ اے سینس آف سیکیورٹی سسٹم۔ میں پوری طرح سے اس کو انڈورس نہیں کر رہا ہوں، لیکن بہرحال بہت بڑی دنیا کی 100 عظیم شخصیتوں میں ٹائم نے ان کو شامل کیا تھا۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی جو ہے اکائیوں میں ہی چھوٹی چھوٹی اکائیاں اپنی جگہ اہم ہوتی ہیں، کیونکہ ان اکائیوں میں اس کی جو ہے انسان کی صلاحیتیں، مخفی صلاحیتیں ابھر کے آ سکتی ہیں، لیکن چھوٹی اکائیاں شروعات ہو سکتی ہیں، اختتام نہیں۔ اختتام تو ہیومن آئیڈینٹی ہوگی، انسانی جو ہے اور یہ اس طرح کے اقبال نے بہت سخت بات کہی تھی۔ احمد حسین مدنی سے انہوں نے بڑے سخت اختلاف کیے تھے، بلکہ کسی حد تک جارحانہ انداز تھا اقبال کا احمد حسین مدنی کے خلاف۔ تو یہ محدود اکائیاں، کہیں نسل، کہیں رنگ۔ اب انڈیا اولڈ اینڈ نیو میں نہرو نے لکھا کہ یہ یورپین سویلائزیشن کلر پہ اتنا جو ہے، تو ان کے ہاں کلٹ بن گیا تھا کلر۔ اور جو ہے محترم جانتے ہیں کہ امریکہ میں بھی
بھی بہت رہ رہے ہیں. یہاں امریکہ ایک طرح کی مساوی تقسیم کر لیے انہوں نے اپنے قیام کی کہ ٹینک ایریاز ہوتے ہیں وہاں پر, آپ کوئی بلیک آدمی جو ہے جا نہیں سکتا, اس کو مار دیتے ہیں. 63 تک تو جو ہے ان کے لیے الگ الگ بسوں میں بسز, ان کے اسکولس الگ, ان کے ساری چیزیں وائٹ. اور پھر یورپین سویلائزیشن میں خود یہودیوں کے ساتھ بڑا ظلم ہوا, ابورجنیز کے ساتھ آسٹریلیا میں ظلم ہوا, بہت اتنا ظلم ہوا کہ ایک آدمی پرسو وزیر اعظم کے قریب جا کے تقریباً جو ہے اسالٹ کرنے کے موقع میں تھا کہ ان پہ ظلم ہوا. اب بیسیکلی وہ وہاں کے باشندے ہیں, اور دراویوں کے ساتھ بھی کافی ظلم ہوا کیونکہ ہندوستان کے پہلے باشندے ہیں. آریانس نے اپنی بہت سی جو سمجھیے مینورنگ کے ذریعے, تو یہ بہت سے انداز میں انسانیت کو تقسیم کے مختلف طریقے ہمارے سامنے اور آتے ہیں. اور اس کے بجائے ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ جو پیغام ہے وہ عالم انسانیت کے لیے. آپ کی شروعات ہو سکتی ہے اپنے پیغام کے لیے, لیکن اختتام وہی نہیں ہوگا پورے انسانیت کی, عالم انسان کی تشکیل میں. اقبال نے شاعر انسانیت کی حیثیت سے وحدت آدم کی بات کی ہے. ان کے فرزند نے فٹ نوٹ میں لکھا ہے, زندرود کتاب جو اقبال کی زندگی پہ جو ہے, کہ اقبال صرف سیاسی مقصد کے لیے جو ہے مسلک انسانیت کو نہیں چاہتے تھے. ہمارے ہاں کیا پولیٹیکل جو ہے ہیومنزم کے لیے وہ تمہاری قوم برابر, حالانکہ کہیں برابر نہیں رکھے. UN خود غیر جمہوری ادارہ بن کر رہ گیا جہاں ویٹو کا. اقبال یہ کہتے تھے کہ وحدت آدم ہونے, وحدت اقوام نہیں, وحدت اقوام نہیں, وحدت. تو ہیومینٹی کا جو پرسپیکٹیو اقبال نے دیا وہ بہت اہم ہے. اور انسان کی عظمت, اقبال کی زندگی کی آخری شام میں جو ریڈیو اسٹیشن لاہور سے نشر کیا گیا انٹرویو ہے, اس کے اندر خالص پیغام عالم انسانیت کے لیے دیا انہوں نے کہ یہ دنیا بڑے بحران سے گزر رہی ہے, بڑے کرائسس کے ہے, امن خطرے میں ہے, تو عالم انسانیت کے لیے ہمیں کرنا چاہیے. ہیومن سفرنگ کہیں بھی ہو تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اس سفرنگ سے آئیڈینٹیفائی کریں. دلت جیسے یہاں سفر ہوتے ہوں, مسلمان تو خود اپنے سفر ہیں, اور اعداد و شمار 60 سال سے اوپر کی تاریخ بتاتی ہے. جمہوری تناقضات, اقلیتوں کے ساتھ دنیا میں بہت سے مسائل ہیں, لیکن جو بات اقبال نے وہاں کہی بہت اہم ہے. وہ اسپیچ, وہ انٹرویو بہت اہم, کبھی پڑھیے آپ اس کو, جس کے اندر عالم انسانیت کے لیے. اسی طرح مرغوب حسن کے لیے انہوں نے جو خط لکھے, ان خط میں جو بحران ہے اب ان کے عہد کے سلسلے میں, اس کا بھی انہوں نے لکھا, اور دنیا کی جو ہے کہ امن کے لیے کیا راہیں تلاش کرنی, اس کی بات بھی انہوں نے کی. تو اقبال انسانیت کی عظمت اور آزادی کے نغمے گانے والے تھے. امپیریلزم کے خلاف انہوں نے آواز اس لیے اٹھائی کیونکہ وہ انسانی آزادی, کلچرل انسانی تہذیب کی جو ہے ضرب تھی. اور ظاہر ہے آپ جانتے ہیں کہ بہت سی اچھائیاں بھی آئیں امپیریلزم کے تعلق سے, اور ہر ایک کا رویہ الگ رہا. خود ابتدا میں بہت سے لوگوں کا, ٹیگور, نہرو وغیرہ کبھی کہ وہ کمپرومائزنگ ایٹیٹیوڈ اختیار کیے, لیکن اقبال نے محسوس کیا کہ نہیں یہ جو ہے کمپرومائزنگ ایٹیٹیوڈ اس کے ساتھ نہیں چلے گا, یہ استعماریت کو ہم برداشت نہیں کریں گے. تو اقبال کے ہاں جو ہے یورپین سویلائزیشن اور امپیریلزم کے خلاف سخت ہے, وہ ٹیگور کے ہاں میں نہیں ملتا. اینا میری شمل کا کہنا یہ ہے گیبریل سونگز میں کہ اقبال نے کچھ ڈائیکوٹمی اختیار کی اس سلسلے میں, یہ کہ یورپ کی تہذیب پہ انہوں نے تنقید کی, کرسچینٹی پہ تنقید کی, لیکن انہوں نے آئیڈیل اور پریکٹس کو نظر انداز کیا. کسی پریکٹس میں کچھ خامیاں ہوتی ہیں, اس کو آپ مثال نہ بنائیں, آئیڈیل کیا چیزیں ہیں. یہ اینا میری شمل کی تنقید ہے. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں
کہ اقبال نے جہاں مغرب پر شدید تنقید کی، جو امپیریلزم کے نتیجے میں ہندوستان کی آزادی سلب کرنے کے نتیجے میں زیادہ پاورفل ہے، پھر دوسروں کے جو ہے مذہبی اور کلچرل آٹونمی پہ ضرب لگانے کی ہیں، وہاں اقبال نے مغرب کی فعالیت کا جو ہے بہت ستائش کی۔ مشرق کے اندر جو پیسیوٹی تھی، مشرق کے اندر جو انتہائی جو ہے سمجھیے کہ فعالیت کی کمی تھی، وہ انہوں نے بتائی۔ ایک فلسفی شاعر کی حیثیت سے انہوں نے دونوں طرف کی۔ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ بنے گا آشیانہ نہ پائیدار ہوگا۔ آپ دیکھیے 2 عظیم جنگیں کیسی آئیں۔ اقبال کے اس عہد میں جبکہ یورپ میں ستائے جا رہے تھے جیوز، اقبال نے کہہ دیا تھا یورپ کی رگے جہاں پنجہ یہود میں ہیں۔ ایک بڑی ایک پروفیٹک ویژن رکھنے والی شخصیتیں ہی کہہ سکتی ہیں، جس کی سماجیات پر گہری نظر ہو اور ان چیزوں کے۔ تو اقبال کی نے امپیریلزم کے خلاف بہت بڑی باتیں کی، کیونکہ وہ چاہتے تھے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ آج ابتدائی کلام سے جاوید نامے تک ایک وسیع آفاقی تصور ملتا ہے اقبال کا۔ اقبال کی ابتدائی شاعری تو فطرت کا نگار خانہ ہے۔ پھر اقبال نے اس زمانے میں بہت سی بزرگ مقدس ہستیوں کے پہ نظمیں لکھی۔ وہ ایک ایسا دور تھا جس کے اندر ان کا پورا فوکس وہ تھا۔ ظاہر ہے کہ یہ چیزیں بھی اسلام کا ایک ماضی بن جاتی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا جو سب سے زیادہ ذکر ہے قرآن میں بتایا جاتا ہے، تو ضرب کلیم کو بھی انہوں نے عنوان بنایا۔ لیکن یہ باتیں ایسی ہمارے لیے کوئی دشوار نہیں ہیں، کیونکہ ہم تو حضرت آدم علیہ السلام سے آج تک اپنے اس ورثے کو اپنا ورثہ تصور کرتے ہیں اور ہمارے ایمان کا جز ہے۔ ظاہر ہے کہ جزیات کی بہت سی چیزیں وقت کے ساتھ اپنی اہمیت کھوتی ہیں اور فسخ ہو جاتی ہیں۔ تو مثلا یہ کہ اقبال نے ان بانگ درا کی ان نظموں میں جہاں بہت خراج عقیدت پیش کیا بے شمار شخصیتوں کو، جاوید نامہ جو ان کا میگنم اوپس ہے، جاوید نامہ پہ اقبال کا خیال تھا کہ شاید نوبل پرائز ملے گا، لیکن عبدالسلام ندوی نہیں، عبدالسلام جو جنہیں نوبل پرائز کی شراکت رہی، انہوں نے کہا کہ وہاں سیاست بھی بہت ہوتی ہے۔ خیر سیاست کے علاوہ ایک اور حقیقت کو بھی انکار کرنا نہیں چاہیے، وہ یہ کہ اقبال کا کلام سوائے نکلسن کے کسی نے اسی وقت تک ترجمہ نہیں کیا تھا۔ ٹیگور کی بات یہ تھی کہ وہ جاتے تھے اور اس وقت کے اہم لوگوں کے ساتھ WB-Yeats، ایزرا پاؤنڈ، ان لوگوں کے ساتھ سرکل میں بلومسبری گروپ میں بہت سے فیکٹرز تھے۔ تو اقبال اور پھر اس کے علاوہ گاندھی جی کو تو ریکمینڈڈ کیا ہو گیا تھا، برطانیہ نے رکوا دیا نوبل پرائز۔ ٹالسٹائی جو اس وقت دنیا کا سب سے بڑا ناولسٹ مانا جاتا ہے رشیا کو، اس کو انعام نہیں دیا آپ نے۔ تو یہ بہرحال وہ کوئی فائنل وہ نہیں ہے، ایسے بہت سے لوگ ہیں نوبل پرائز کے، لیکن اقبال کی عظمت ان کے ہاں کہاں۔ بہت سی سیاست جو ہے اپنی جگہ، ایک زمانے میں انگلینڈ میں بہت زمانے سے نوبل پرائز نہیں ملا تو وہ گولڈنگ کو نوبل پرائز دلا دیا، حالانکہ اس کی کتابیں نوبل پرائز کی قائل تھیں۔ تو لیکن بہرحال ان کو تصور ذہن میں تھا۔ کچھ حال میں کچھ عجیب سی جو ہے باتیں بھی سامنے آئیں کہ اقبال واز ریلیکٹنٹ ٹو اپریشیٹ ٹیگورس، میں اس پہ اس وقت تفصیل سے نہیں جاؤں گا۔ تو اقبال کی جاوید نامے میں آپ دیکھیے کہ پوری ہیومن ہسٹری کے اہم شخصیتوں کو انہوں نے انکلوڈ کیا۔ گوتم بدھ ہیں، ہندوستانی فکر کی شخصیتیں ہیں، اور وہ مختلف علاقوں میں۔ اب ظاہر ہے کہ یہ ڈیوائن کامیڈی سے کہ اسٹرکچر تو پورا نہیں لیا، جیسے ڈاکٹر سید عبداللہ نے کہا، ایک سم کائنڈ آف اسٹیمولنٹ، حالانکہ انتہائی ذلیل قسم کا آدمی تھا، اپنی جگہ لٹریری فگر بہت اہم ہے یورپ کا، ڈانٹے۔ بے بہرا رحمت عالم سے، معراج کے قصے پڑھ کر بھی بے بہرا رحمت عالم سے ہماری برگزیدہ شخصیتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی کو اس نے جو ہے انفرنو میں ایسی جگہ دی جس کا ہم ذکر بھی نہیں کر سکتے، اور بعض لوگوں نے شاید کوئی ایرانیوں نے تو اس کی خبر کو بھی جو ہے ڈائنامائٹ سے اڑا دیا حالیہ سے۔
تو وہ ایک طرح کا تھوڑا سا، جیسے ڈاکٹر سید عبداللہ نے کہا اسٹیمولنٹ، اس نے بہت سے سرکلز، ہیل اور ہیون وغیرہ کے بنایا تھا۔ اقبال ایسٹرولوجی پڑھ کر بہت سی چیزوں کو، اور کہہ رہے تھے کہ 5 سال کے وقت میں وہ ایگزاسٹ ہو گئے تھے، انہوں نے اس کے اندر بہت سے اسٹیجز بنائے، پھر ہیومن کینوس ہے ہسٹری کا ایک بہت بڑا جو آپ کے سامنے نظر آتا ہے، اور سوالات جوابات جہاں غالب ہیں، اور ان کی جو ہے ویژن کو دیکھے، ایران کی ایسی شخصیتوں کو بھی لکھا جو بابی تحریک سے بھی منسلک ہو گئی تھیں، خاتون اور دوسرے لوگوں کو۔ تو اقبال کے ہاں یہ جو مسلک ہے انسانیت کا اپنی جگہ ہے، ایخان مذہب کی جو ہے اپنی جگہ ہے، لیکن آپ اپنے ماضی کے ہیومن ہسٹری کی ان چیزوں کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ جب آپ سے کہا گیا کہ 1 لاکھ کے اوپر 1,86,000 پیغمبر ہے، تو ظاہر ہے کہ قرآن تو کیٹلاگ نہیں پیش کر سکتا 1,86,000، چند چیزیں بتائی گئی وہ بھی ابراہیمک ٹریڈیشن سے، تو غالب امکان ہے کہ بہت سے لوگ جو ہے رہے ہوں نبی۔ مثلا یہ کہ مناظر احسن گیلانی نے کتاب لکھی، اور وہ گوتم بدھ کو ذوالکفل کے حوالے سے جو ہے انہوں نے کہا کہ وہ تقریباً ہم حقیقی طور پر ہم نہیں کہہ سکتے کہ غلطی نہ ہو جائے، غالباً کا لفظ استعمال کرنا چاہیے کہ وہ گوتم بدھ تھے۔ اور اسی طرح میں امریکہ میں گیا تھا، ایک جماعت اسلامی کے بہت سرگرم عہدیدار تھے، میں نے کہا کہ سری کرشن جی کی انہوں نے اقبال مولانا مودودی نے کی ہے تعریف، کہیں پتہ ہی نہیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ میں بولا آپ کی کتابیں رکھی ہیں، سیرت سرور لے آئیے، لا کے بتائے۔ تو مولانا مودودی نے لکھا ایسا لگتا ہے کہ سری کرشن جی موحد آدمی تھے انہوں، اور جو ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ ایک بہت نبی کے انداز کی صفت میں تھی، لوگوں نے ان کو بعد میں بنایا۔ تو بہرحال ہم صرف غالباً قیاساً کہہ سکتے ہیں کہ ان چیزوں کی جو ہے تو دانشوروں، فلسفیوں اور کی ایک پوری جو ہے کہ ایک پورے قافلے کو اقبال نے جاوید نامے میں پیش کیا، اور یہ دراصل ریلیجیس ہیومنزم ہم کہہ سکتے ہیں۔ ہیومنزم کی تعریف یہ ہوئی کہ انسانی مسلک انسانیت یا انسان دوستی، جہاں معیار انسان بن جائے، کوئی اور نہیں، کوئی ڈیوائن ویلیوز نہیں، لیکن ان لوگوں کے اندر جن کے جیسے اپنے ٹیگور ہیں، رادھا کرشن ہیں، اقبال ہیں، اور بہت سی شخصیتیں جن کے اندر ریلیجیس ہیومنزم ہے، مسلک انسانیت، پیروکلزم نہیں ہے جو ریلیجن کو بہت ہی محدود انداز میں پیش کیا جائے۔ عالم انسانی، عالمی شاعری میں بھی شاعر بنیادی طور پر فنکار ہوتا ہے، وہ چھوٹی چھوٹی اذیتوں کا شکار نہیں ہوتا۔ اسی لیے بہت اہم شاعر رومانی دور کے سیکنڈ جنریشن کے پی بی شیلی نے کہا پوئٹس اور دی ان ایکنالجڈ لیجسلیٹرز آف مینکائنڈ، شعراء دراصل جن کا اعتراف نہیں کیا گیا دنیا کے قانون ساز ہیں، پوئٹس اور دی ان ایکنالجڈ لیجسلیٹر۔ اب ہمارے میں نے نوبل پرائز کی بات کی، اب آپ کو بتاؤں نئیپال صاحب، ان کو نوبل پرائز دیا گیا۔ خیر میں اس قصے میں نہیں جانا چاہتا کہ تقریروں پہ اوباما کو دیا گیا ہو، ادب کے حوالے سے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ جو شخص یہ کہے کہ بابری مسجد کے ڈھانے سے ہندو سائیکی کا زخم بھر گیا، وہ مستحق نہیں ہو سکتا نوبل پرائز کا، اس لیے کہ نوبل پرائز کی بنیادی جو ہے وہ ہے بنیادی فیچر اس کا یہ ہے کہ انسانوں کے درمیان رشتہ مضبوط کرے۔ بہرحال اس زمانے میں اینٹی سینٹیمنٹ مسلمانوں کی بڑی عروج پہ تھی، دے دیا گیا۔ یہ اور بات ہے کہ وہ رائٹر اپنی جگہ اہم ہے، لیکن لاٹری میں اس کو نکال دیا گیا۔ تو مذہب انسان دوستی سے کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ کوئی مذہب کوئی خاص، تلنگانہ کے لیے ایک الگ مذہب، آندھرا کے لیے الگ مذہب نہیں ہو سکتا۔ مذہب بیسیکلی کیتھولسٹی ہونی چاہیے اس میں۔ ویسی شاعر کا پیام، اگر شاعر واقعی جنوین شاعر ہے تو وہ جو ہے ہنگامی ادب پہ وہ کچھ بھی لکھ لے سکتا ہے، جیسے اقبال آزادی کے جب لکھ دیا مخدوم نے کہو ہندوستان کی جائے، یا اسٹالن کو سلام کر دیا ظالم، بعد میں پتہ چلا ظلم کی کتنی داستانیں اس کی سامنے آئیں۔ تو یہ ہو سکتا ہے، لیکن انسان دوستی سے رشتہ جو ہے فنکار کا مضبوط، کیونکہ اس کے اندر جو کیتھولسٹی آتی ہے وہ غیر معمولی ہوتی ہے، اس کے دکھ اور درد کو سمجھنے کی۔ اور پھر ہمارے ہاں ایک روایت ہے
کہ اسلام کی سیاسی جہت پر آج کافی زور دیا جا رہا ہے، اور اس کی وجوہات بھی ہیں کہ ان کے مسلمانوں کو ڈسپلیسمنٹ کیا جا رہا ہے، ظلم کیا جا رہا ہے، فلسطین ہی نہیں ہے، پوری مسلم دنیا ٹارگٹ پہ ہے، اب نیٹو کی ضرورت بھی باقی نہیں ہے، جبکہ جو ہے رشیا جو ہے خود ایک سمجھیے کہ فیوریبل نیشن کی جگہ اپنی جگہ ہوگا، لیکن ایک ہے اپنی جگہ ایک مسلم دشمنی، بلکہ کہا بھی نیٹو کے ایک سیکریٹری نے۔ تو ظاہر ہے کہ ایسی چیزیں میں اسلامی کی سیاسی جہد کا ابھرنا اپنی جگہ ایک طرح سے ناگزیر عمل ہے، لیکن میں اس پہلو پر بھی نظر ڈالنا چاہتا ہوں جو صوفیہ نے ہماری جو ہے کارنامہ ہے، بادشاہوں نے دیے اور ظلم بھی کیے، بادشاہوں نے سلطنتوں کی توسیع بھی کی اسلامی حکومتوں کے اندر، اسلامی کا مسلم حکومتوں کے، لیکن صوفیہ کا جو کام ہے وہ غیر معمولی، چاہے کشمیر کے پورے علاقے کو آپ دیکھ لیجئے، اور پھر دلی اور یہاں جے پور اور گلبرگہ، یہاں کی پوری، اس کے علاوہ بے شمار اور لوگ ہیں، تو ان کے اندر جو بات تھی کہ کنفرنٹیشن کے انداز نہیں تھا، وہ ان کی زبان میں ان کے لیے ایک ایسا پیغام دیتے تھے کہ جو آفاقی انداز میں ان کو جو ہے اپیل کرتا تھا۔ انسان دوستی کی بڑی گہری جو ہے مثال ہے۔ اب مسائل تو لوگوں نے اٹھا دیے کہ وہ ان میں جو ہے شریعت کی پابندی نہیں ہوتی تھی، وہ بہت سی بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک درخت پھل پھولنے کے بعد اس کی جو چیزیں آتی ہیں، اتفاقی جڑیں جو بھی آتی ہیں، اس کے اندر کون کیا کرتا ہے کہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اقبال نے، ڈاکٹر عالم خدیم بھی غیر معمولی آدمی تھے، اقبالیات پہ ان کی گہری نظر تھی، اور انہوں نے اقبال کے تصور وقت اور کانٹ کے تصور وقت کے تقابلی مطالعے پہ پی ایچ ڈی کی تھی۔ تو ان کا ایک مضمون بڑا اچھا ہے کہ اقبال اور تصوف، کشش اور گریز۔ اقبال وہ جو علم لدنی کی کیفیت ہے یا انر ریالٹی ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، اس سے انکار نہیں کرتے، لیکن ان کو جن حالات میں انہوں نے لیا کہ وہ جو ہے پیسیوٹی جو تھی وہ اس کے خلاف تھے، اور پیسیوٹی جو ہے بہت خاص حصہ بن گئی تھی خانخواہوں کا۔ خانخواہوں میں وہ جو ریڈیکل ایلیمنٹ ہونی چاہیے تھی، جو انقلابی اسپرٹ ہونی چاہیے تھی، وہ کم تھی، اسی لیے اس کے سخت مخالف تھے۔ اقبال نے ایک جگہ، اب پھر اقبال کے ہاں عقل اور عشق کی جو ہے کشمکش بھی بڑی غیر معمولی ہے، اور بس ایک دفعہ کہ عشق تو بہرحال اس دنیا کی کائنات کا جو ہے ایسنس ہے، لیکن مجھے پتہ نہیں، ابھی میں نے کسی حد تک جو ہے اس کو ورک آؤٹ نہیں کر سکا میں، کہ عقل تمام بولہب، اقبال نے کہا مجھے تھوڑا سا انتہا پسندی نظر آتی ہے، یہ صحیح ہے، اور عقل کو اقبال نے کس انداز میں برتا کیا ہے نہیں معلوم، ورنہ پھر جو ہے قرآن میں تو سب سے زیادہ آیتیں جو ہے غور کرو فکر کو 750 آیتیں بتائی جاتی ہیں۔ تو بہرحال عشق کی انسانی، اور پھر عشق کے معاملے میں چاہت کے معاملے میں ایک بہت بڑی اہم نظم کا بھی حوالہ دینا چاہتا ہوں۔ نظم بہت بڑی نہیں صحیح، لیکن تھیم کے لحاظ سے، کہ ابو بن ادھم کا واقعہ ہے کہ وہ فرشتہ ہے، پورا روشن ہے کمرے میں، اب امیجنیٹیو چیزیں بہت سی آ جاتی ہیں شاعری میں، اور جیسے اقبال نے بھی بڑی امیجنیٹیو چیزیں جاوید نامے میں لکھ دی کہ حوروں نے کہا کہ رک جاؤ، اور کچھ طرح ایک پوئٹک فینسی اپنی جگہ ہوتی ہے۔ تو بہرحال ایک شاعر آیا تو کہا کون ہے؟ تو میں فرشتہ ہوں، تو نور سے بھرا ہوئے کمرے میں۔ ابو بن ادھم نے کہا کہ کون ہے، کیا لکھ رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ میں ان لوگوں کے نام لکھ رہا ہوں جو خدا کو چاہتے ہیں۔ تو ابو بن ادھم نے کہا میرا نام خدا کے بندوں کو چاہنے والوں میں لکھو۔ پھر اس کے بعد دوسرے دن جو ہے پھر وہ فرشتہ آ کہا کہ اب تم تو سر فہرست ہو۔ تو اس طرح سے، اور پھر حدیث قدسی کی جو حدیث ہے وہ بات ہے، حدیث کی بات کہہ رہا ہوں میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نے صحابہ سے پوچھا کہ مفلس کون ہے؟ ظاہر ہے کہ صحابہ تو یہی کہیں گے جس کے بعد سرمایہ نہ ہو۔ 3 بار سوال کیا گیا تو آپ بعد میں وہی جواب آتا ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن ڈھیر ساری عبادات لے کے آئے، لیکن معاملات میں، یعنی حقوق العباد میں پوری انسانی تعلقات کے پس منظر میں ہو، صرف کسی خاص اور کمیونٹی کے نہیں، حقوق العباد میں اگر اتنا کمزور رہے گا کہ اس کی ساری نیکیاں دی جائیں گی، اس کا پردہ ہلکا ہو جائے گا۔
تو اسلام کا جو میسیج ہے وہ یونیورسل ہے، اقبال کا جو پیام ہے وہ یونیورسل ہے۔ ہماری اردو شاعری میں غالب کے ہاں بھی بڑے آفاقی تصور، کبھی کبھی شوخی کر لی انہوں نے، لیکن آفاقی تصور ہے، اور مذہبی شعور بھی بڑا گہرا ہے غالب کے ہاں۔ یہ سمجھ لینا کہ غالب نے کھیل میں بہت سی باتیں کہہ دیں، اور غالب نے سچ کہا تھا، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نبادہ کار ہوتا۔ ہاں البتہ شوخیاں انہوں نے کر لی، شوخیاں اقبال نے بھی کی دوسرے انداز کے، غالب کی شوخیوں کے انداز الگ ہیں۔ ہم وہ لاکھوں برس کی حوریں ہوں گی جنت میں، اور پھر ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت، لیکن دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ لیکن ان کے رحمت للعالمین کی جو کا انہوں نے ذکر کیا، اس سے خود آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کس طرح گہرا۔ بعض لوگ پریکٹسنگ مسلمس نہیں رہتے، لیکن ان کے اندر وہ جو روحانیت ہوتی گہری ہوتی۔ سید خلیل اللہ حسینی صاحب کہتے تھے کہ بعض لوگوں کے اندر اتنی روحانیت ہے، شراب پینے والا جان دینے کے لیے اسلام کے نکل رہا ہے، وہ ملا کے پیچھے بھاگ جائیں گے، ملا پیچھے بھاگ جائیں گے۔ اس طرح کی جو ہے آپ دیکھتے ہیں انسانی شخصیت کے اندر۔ تو آفاقی تصورات جو ہے ہمارے ہاں اقبال کے ہاں گہری ہیں۔ رادھا کرشن جو ہمارے صدر بھی رہے ہیں، ان کے ہاں بھی یونیورسل ڈائمنشن ہے، اور ہندوازم کے بہت بڑے سمجھے شارح تصور کیے جاتے ہیں۔ آکسفورڈ میں پروفیسر رہے ہیں۔ میں نے ٹیگور کا ذکر کیا، اروبندو گھوش کے ہاں بھی ہمیں ملتی ہے۔ انہوں نے تو ایک ان تینوں کے اقبال اور اروبندو گھوش کے اندر ایک بات یہ ہے کہ اقبال بھی چاہتے تھے کہ سامراجیہ سے نجات ملے، چاہتے تھے کہ ایشیا کی بیداری ہو، گراں خواب چینی سنبھلنے لگے کی بات، اور پھر تیسری چیز یہ کہ وحدت آدم کا۔ اروبندو گھوش نے پانڈیچری میں تمام دنیا کی جو ہے مٹی لا کر ایک عالمی گاؤں بنایا ہے، اور بہرحال نیکی جہاں کہیں ہو اپنی جگہ اس کی ستائش کرنی چاہیے، کیونکہ قدرت کہتی ہے کہ ذرہ برابر نیکی کا بھی اجر دیا جائے گا، چاہے کوئی اس نیکی کا حقدار ہو، اور برائی کا بھی اس کو جو ہے کی سزا ملے گی۔ تو انسان بنیادی طور پر خلیفۃ فی الارض ہے۔ انسان کے یہ کائنات کی تشکیل میں اس کا بڑا اہم رول ہے، اور کہ جیسا میں نے کہا کہ آ رہی ہے صدا دمادم صدائے کن فیکون، لیکن وہ ایسیٹزم کا مخالف ہے۔ اب بہت بڑی آپ نے تپسیا کی کہ آپ بغیر کپڑوں کے فریزنگ جو ہے مومنٹس میں، سردی میں آپ ہمالیہ میں بڑھے، کیا فائدہ ہے آپ کے بڑھنے میں؟ وہ گمکس خود بھی دیکھ لینا، خود ہی تماشائی خود ہی تماشا۔ تو میں اس کا بندہ بنوں گا، اقبال نے کہا، جسے خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ میں اس کا بندہ بنوں گا جسے خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ تو ہمارے ہاں ان چیزوں پہ کا خیال کرنا چاہیے۔ نوبل لاریٹ ہرمن ہیس، جس کی مشہور جو ہے ناول سدھارتھ بھی جو ہے، نے کہا کہ اقبال پر 3 دنیاؤں کا اقلیم کا اثر ہے، ایک اسلام، دوسرے مغربی فکر اور ہندوستانی فکر۔ اقبال کے ایک جینیس آدمی ہی مختلف نظریات کے اندر آلکمائزیشن، کریٹو آلکمائزیشن کر سکتا ہے، دوسرے نہیں کر سکتے، دوسروں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اقبال نے پرانے لفظیات کو اپنی شاعری میں نئے انداز سے ڈھالا، آلکمائزیشن کیا، نئی چیزوں کو کیا۔ اسی طرح اور پھر مسلمانوں نے بھی کیا، جب گریک انفلوئنسز وغیرہ کے دور میں رد و قبول کا، اقبال کہتے ہیں کہ رد و قبول کا جو اصول ہے بڑا اہم ہے، اور اس کے اندر ود ان دی اسلامک فریم ورک جو چیزیں تھیں ہم نے اپنا لی تھیں اس دور میں۔ تو اقبال کے ہاں اسلامی فکر، مغربی فکر، ہندوستانی فکر کے عناصر ہیں۔ ظاہر ہے کہ نیوکلیس اسلامی فکر ہی ہے، وہ اسلامی فکر جو انسانی تاریخ کی سب سے طویل جو ہے راہ متعین کرتی ہے۔ ظاہر ہے کہ اقبال پر بہت سے اثرات ہیں، رومی کے اثرات ہیں، غالب کے اثرات ہیں، اور جیسا میں نے کہا کہ انہوں نے ایک دور میں بہت زیادہ روشن خیالی کی وہ فضا پہ زور دیا۔ روشن خیالی تو آخر تک تھی، روشن خیالی چاہے وہ اسلامی فریم ورک سے آئے یا انسانی تاریخ کے حوالے سے۔ کرشن جن کی انہوں نے تعریف کی، کہا کہ انسانی ذہن کی تاریخ میں ان کا احترام سے نام لیا جائے گا۔ ٹی ایس ایلیٹ جو 20ویں صدی کی بہت بڑی شخصیت تصور کی جاتی ہے ٹائم میگزین کی سروے کے لحاظ سے، کہ انہوں نے بھی جو ہے
کشن جی کی غیر معمولی تعریف کی، اور ہمارے یہاں حسرت موہانی، بہت سے لوگوں کا جو ہے میں ذکر نہیں کرنا چاہوں گا۔ تو اس طرح سے جو ہے ہمارے ہاں اقبال کے ہاں جو پرسپیکٹیو ہے بہت وائڈ ہے، اور ہم رد و قبول کی ان چیزوں کو جو ہے اقبال بھی ان چیزوں کو، اقبال پر غیر معمولی اثرات ہیں۔ اگر آپ دیکھیں ان کی انگلینڈ کے یورپ کے دورے میں بکساں یہ لیکن بے شمار فلسفیوں سے ان سے ملاقاتیں رہیں، لیکن بنیاد ان کی اپنی جگہ۔ ہاں کچھ اعتراضات اقبال پہ بھی کسی حد تک واضح بھی ہیں، مسولینی کی تعریف پھر انہوں نے جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی، آزادی کا انتہائی ظالم آدمی، ویسے جس طرح جو ہے اسٹالن کی چیزیں آئیں اس وقت شاید ان کو اتنی علی سردار جعفر نے ہمارے یہاں اقبال اکیڈمی کے جلسے میں اعتراض کیا تھا کہ اقبال نے جو ہے عمر مختار کو بھول گئے۔ اقبال نے عمر مختار کا نام نہیں لیا، اقبال انسانی عظمت کا گیت گانے والوں میں سے تھے، لیکن فاطمہ کا ذکر کیا، طرابلس کے شہیدوں کا ہے لوح اس میں اٹلی کے۔ تو اس طرح سے اب انہوں نے تعریف کی، اس کے بعد میں جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی، دیر از اے ڈیول اینڈ سینٹ۔ بہرحال کچھ انسانی، اور ویسی میں نہیں سمجھ سکا ابھی تک کہ نادر شاہ کی انہوں نے کیوں تعریف کی، جس کے حکم پر دلی کی سڑکیں خون سے لال ہو گئی تھیں۔ تو ہر انسان کی اپنی کمزوریاں بھی ہو سکتی ہیں، اور یہ ہو سکتا ہے کہ ابھی ہمیں سمجھنے میں اس کے پیچھے کیا پس مقصد رہا۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ قرآن کا میسیج جو ہے یونیورسل ہے، یا ایھا الناس کا بیس، اور الحمدللہ رب العالمین کا میں نے ذکر کے حوالے سے کیا تھا۔ اور اقبال نے پیام مشرق کے دیباچے میں کہا، دنیا اور بالخصوص ممالک کے مشرق میں ہر ایسی کوشش جس کا مقصد افراد اور اقوام کو جغرافیائی حدود سے بالاتر ہو کر ان میں انسانی مسرت کی تجدید کرنا ہو، قابل احترام ہے۔ یہ پیام مشرق کی اقبال کا فارسی جو مجموعہ کلام ہے، جس کے کچھ انتخابات، کچھ چیزیں فیض نے ترجمے کی، بعض ترجمے اچھے ہیں، بعض ترجمے ٹھیک نہیں ہیں فیض کے، اور کچھ دوسرے لوگوں نے بھی کی ہے۔ آدمی، احترام آدمی کی بات ہے، تہذیب کی بنیاد انسانیت کا احترام ہے۔ نکلسن، جنہوں نے اسرار خودی کا ترجمہ کیا تھا، کہ نام خط میں لکھا کہ دراصل خدا کی عرضی بادشاہت صرف مسلمانوں کے لیے مخصوص نہیں، بلکہ تمام انسان اس میں داخل ہو سکتے ہیں، بشرط کہ وہ نسل اور قومیت کے بتوں کی پرستش ترک کر دیں۔ انسانی فلاح تمام انسانوں کی جہاد اور حریت میں پنہاں ہے۔ یہ خط انہوں نے نکلسن کے نام لکھا، جنہوں نے اسرار خودی کا ترجمہ کیا۔ سروجنی نائیڈو نے، اور بہت اقبال کی بہت عاشق تھی وہ، لکھا کہ اقبال کی شاعری نے میری روح کو وطنیت کے سلاسل سے آزاد کر کے اس میں ایک نئی روح پھونک دی، اور میں نو انسان سے محبت کرنے کی ہمت اور قابلیت مجھ میں پیدا ہو گئی۔ یہ جو ہے سروجنی نائیڈو کا اعتراف ہے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ سروجنی نائیڈو حیدرآباد کا پروڈکٹ ہے، بہادر یادنگ سے کس طرح سے ان کے ساتھ رہتے تھے، اور پھر کس طرح نظام کے اسکالرشپ پر باہر بھی انہوں نے فائدہ اٹھایا تھا۔ اور کہا یہ جاتا ہے کہ حیدرآباد دکن کے سقوط کے بعد انہوں نے ایک دم جو ہے وہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکیں، حالانکہ گورنر اتر پردیش تھی، شی واز ان اے ویری ٹرموائل سچویشن، کسی چیز کو اٹھا کے پھینک دیا۔ بہرحال وہ ایک کچھ تناؤ انسانی زندگیوں میں، سیاسی، جغرافیائی، اپنے وطن کی محبتوں کے بہت سی چیزیں ہوتی ہیں۔ انسانی تاریخ اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ ریسزم جو ہے ابھی بھی باقی ہے ہر جگہ، اور عالم انسانیت کو جیسے ہونی چاہیے نہیں ہے۔ میں نے ہلکے سے اشارے آپ کو بتائے، میں ان پہ تفصیل سے نہیں جانا چاہتا۔ نیشنلزم کی بھی میں نے باتیں بتائی، جو دراصل جو ہے مذہب کا کفن اقبال نے قرار دیا اس کو۔ پیروکلزم کی، لسانی شاونزم کی۔ لسانی شاونزم کی ایک مثال میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ این ٹی آر نے جو ہے مجسمے لگا دیے تھے وہاں پر پورے، اور بہت بڑا جلسہ ہوا تھا، میں گیا تھا وہاں۔
مجھے کوئی مسلم پرسنلی نظر نہیں آیا، ہو سکتا ہے کہ 2-4 کچھ لوگ ہیں. پوری تقریر پورا فنکشن تیلگو میں تھا. اس جگہ جس جگہ کی زبان سرکاری اردو تھی، اس جگہ جہاں کی ذہن کی زندگی کے لیے عثمانیہ یونیورسٹی نے کیا تھا، اس جگہ پر جو ہے تو بسا اوقات لسانی شاونزم بھی ایک ایسے روپ میں سامنے آ جاتی ہے جو عالم انسان ہر طبقے کو اپنی جگہ کرنے کی ضرورت ہے، مطلب یہ کہ فروغ کے لیے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں ایک جگہ تقریر کر رہا تھا کسی میں کہ بھئی وہ مہاناڈو ان لوگوں نے کیا TDP کا، اور میں کالج جا رہا تھا، میں ہر وقت دیکھتا تھا کہ یہاں سے وہاں تک وہ پیلے جھنڈے ہیں، سب چیزیں، لیکن اردو میں ایک لفظ نہیں تھا کہیں. کہاں سے مہدی پٹنم سے لے کے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں معین آباد منڈل تک. تو اس کے بعد کوئی صاحب اس جماعت کے تھے، خیر میں چلے گیا، اس کا دوسرے کام مصروفیت تھی. بعد میں بولے میں آپ جانے کے بعد بولا تھا، میں کیا بولے آپ؟ میں بولا تھا اردو. کہاں تھا؟ ہم تو روز دیکھ کر ڈسکس کرتے تھے. نہیں وہ ڈائس کے قریب ایک بورڈ ایک لگا ہوا تھا، پوری اتنی جو ہے یہاں سے وہاں تک مہدی پٹنم سے معین آباد تک کے پورے جھنڈیوں میں کہیں کچھ نہیں تھا، وہاں بورڈ کے پاس کوئی ایک لگا. تو یہ لسانی شاونزم میں انسانیت کے خلاف ہے. آپ ضرور کیجئے تیلگو کو فروغ دینے کے. ظاہر ہے کہ کچھ ہو سکتا ہے کہ زیادتیاں بھی ہوئی تیلگو کے ساتھ ایک کسی مرحلے پہ، اور اگر جو ہے، لیکن یہ کہ جس انداز سے، تو یہ عالم انسانیت کو یہ مختلف تشکیل بانٹنا نا، ایک میرا شعر ہے کہ خانوں میں بانٹ کے تشکیل دل نہ کر، انسان کو انسان کے روپ میں دیکھ. تو یہ اقبال نے ایک جگہ کہا کہ عقل عیار ہے، شوبھیز بدل لیتی ہے، عشق بیچارہ نہ ملا ہے نہ صوفی نہ حکیم. تو جب تک ایسنس جو ہے ہیومینٹی کا، محبت کا نہ ہو، اور محبت نہ ہو تو جو ہے حقیقی معنی میں امن نہیں ہو سکتا. اور آج کی دنیا بہت بھیانک خوف پہ ہے. رسل نے ایک جگہ کہا تھا کہ ڈھیر پر بیٹھی ہوئی ہے دنیا، اور جو ہے وہ بھی جو ہے سوکھی سنجیے سوکھے پیڑ ہے اور سوکھی ڈالیاں ہیں، صرف ایک آگ لگا دیں تو آپ اس میں جو ہے پورا جو ہے ڈھیر ہو سکتے ہیں. اور اس طرح سے بہت سی چیزیں ہیں. انقلاب زندگی، میں سمجھتا ہوں وقت ہو رہا ہے نہیں ہے. ایک اقبال کی ایک نظم ہے چاند اور تارے. کہنے لگا چاند ہم نشینوں، اے مزرعے شب کے خوش چینوں، جنبش ہے زندگی جہاں کی، جنبش سے ہے زندگی جہاں کی، تو یہ رسم قدیم ہے یہاں کی. تو اقبال کے ہاں جو ڈائنامزم ہے، اقبال کہتے ہیں کہ ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں، جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی، روح امم کی حیات کشمکش انقلاب، وہی زمانے کی گردش پہ غالب آتا ہے جو ہر نفس سے کرے عمر جاویداں پیدا. تو اقبال تبدیلی کے جو ہے قائل ہے اور چینج. آرنولڈ ٹائنبی نے لکھا کہ مسلمان تعلیم میں بہت پیچھے ہو گئے. اس کی وجہ یہ کہ انہوں نے ایک طرح کا ریپرکشن تھا استعماری کے خلاف، امپیرلزم کے خلاف اپنے آپ کو دور رکھا، اور پھر بہت سی ہندو تحریکوں نے، اور جب محسوس کیا کہ ہم نے غلطی کی بھاگنا شروع کیا. لیکن جب تک ہندو قوم بہت آگے نکل گئی. دس از دی اسسمنٹ آف گریٹ ہسٹورین آف 20th سینچری. تو ہمیں جسے خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. اور یہ دراصل جو ہے وہ قرآنی آیت کا ایک شیڈ ہے، شعری روپ ہے. تو اقبال نے ظاہر ہے کہ ان کی زندگی کا جو ہے پورا مطمع نظر قرآن سے لیا. وہ قرآن پڑھتے تھے، آنکھوں سے آنسو جاتے تھے، ایک ایک چیز ان کے اندر بہت نئے انداز سے. اور جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی کہا کہ مولانا کہ اسرار احمد صاحب یہ کہتے تھے، کہا سنا جاتا ہے کہ سب سے بڑے مفسر 20ویں صدی کے اقبال ہیں، حالانکہ انہوں نے تفسیر نہیں لکھی. تو ان کے اندر جو ہے جو انٹرپریٹیشن ہے تفسیر کی، یعنی قرآن کی، بہت غیر معمولی. آپ بعض کتابیں آئی ہیں جس میں قرآن کے کتنے حوالوں کو جو ہے اقبال کے شاعر میں بتا دیا گیا ہے. آپ سوچ نہیں سکتے کہ کتنی تہداری سے ان چیزوں کو اقبال نے اپنے اندر. اور اقبال نے بہت سی چیزوں کو اور لکھا کہ غنائیت کے ساتھ کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ.
ایک روح ارضی آدم کا استقبال کرتی ہے۔ عقیدے سے جڑے ہوئے لوگ اور بے عقیدہ دونوں بھی خدا کی مخلوق ہیں، اس بات کا خیال رکھنی چاہیے، دونوں بھی خدا کے مخلوق ہیں۔ پریکٹیکل لیول پہ بہت سی دشواریاں آتی ہیں ہمارے سماج میں، اور ایک نہیں ہزاروں مثالیں آپ دے سکتے ہیں، اور لیکن ان چیزوں کا بہرحال وہ خیال رکھنا چاہیے کہ آج کی دنیا میں امن کا گہرا، اسلام خود اپنے نام سے خود مترادف ہے امن کا، اور اس کے خلاف کیا کیا چیزیں جو ہے کہی جاتی ہیں، ٹیررزم اور یہ ساری چیزیں۔ ایک شاعر نے لکھا تیلگو کے، بھائی وہ ٹیررزم کا جو ایسا ہے کہ مسلمانوں کو جو ہے رحم مادر میں ہی اسٹیمپ لگا دیا جاتا ہے، رحم مادر ہی میں اسٹیمپ لگایا جاتا ہے کہ دہشت گرد ہے۔ ایک صاحب اخبار کے ایڈیٹر، پھر دوسرے کچھ لوگ ہیں باہر کے، نہیں صرف مسلمان ہی ہو سکتے دہشت، میں یہ اخبار پڑھا، میں وہ اخبار پڑھا۔ میں بولا میں آپ سے بات اس حد تک کرتا ہوں کہ جو صورتیں اب تک حال سامنے آئی ہیں مسلمان ہیں، لیکن آئی نو، میں ان کو اوکلاہوما کی مثال دیا کہ جو ہے کھڑتے ہوئے سب ایکسپرٹ آ گئے ٹی وی پہ، یہ مسلم کے سوا کوئی نہیں کر سکتا، اس کے سوا کوئی نہیں کر سکتا، اور وہ کرسچن فنڈامنٹلسٹ نے کیا تھا وہ اوکلاہوما کی نیشنل بلڈنگ کو تباہ۔ پھر بعد میں واشنگٹن ٹائمز نے لکھا کہ وی او این اپالوجی ٹو مسلمس۔ اسی طرح یہاں بھی آپ دیکھیں ہندو دہشت گردی کا روپ کھڑے وغیرہ، اور جب نکال کے رکھے، اور اس سے پہلے جو ہے تو بعض وقت خود اپنے لوگ بھی جو ہے اپنے آپ کو جو ہے سمجھتے ہیں کہ جو دیکھیں ٹیررزم کی، میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں ہے ایلیمنٹس، لیکن ان کی ڈسپلیسمنٹ کی ان وجوہات کی وجہ سے سرٹن ریپرکشنس بڑے ویگرس انداز میں آتی ہیں، یہ کسی حد تک نیچرل بھی ہے۔ تو بہرحال آج کی دنیا میں امن کی جو ہے بہت اہم ضرورت ہے، اور اقبال جو ہے پیام امن دیتے ہیں۔ میں نے کہا کہ ان کا آخری پیغام جو یہی تھا۔ اقبال کو حقیقی معنی میں سمجھنے میں کبھی کوتاہیاں بھی ہوئیں، پروگریسو موومنٹ نے، ترقی پسند تحریک نے بعد میں ان کو فسطائیت کا جو ہے چارج لگایا، بعد میں خود جو ہے محسوس کیا کہ ان کا چارج غلط ہے۔ ایک بروہی بڑے معروف خاندان نے پاکستان کے، انہوں نے لکھا کہ اقبال کے تعلق سے کہ دا ٹرائمفنٹ مشنری دی ہائی پریسٹ آف ہیومینٹی۔ اقبال کی اس جہد کو بہت واضح انداز میں ایک لیگل مائنڈ نارملی جو اتنا اسپیسیفک کلیئرٹی کے ساتھ پیش کرتا ہے، انہیں کہا کہ ایک ٹرائمفنٹ مشنری ہیں لیکن ہی از اے پریسٹ آف ہیومینٹی۔ اور اقبال کے ہاں یہ چھپا بھی ہے اقبال ریویو میں 1961 کے۔ بہت سی اہم شخصیتوں نے بھی، جس میں کانٹویل اسمتھ نے، اور اس میں اب ایک کانٹویل اسمتھ بہت بڑی شخصیت ہے جنہوں نے نمیری شمیل وغیرہ کو بھی اپنے ہارورڈ وغیرہ دوسری جگہ رکھا، تو وہ جو ہے ابتدا میں اسلام ان ماڈرن ہسٹری میں لکھتے تھے کہ اقبال کی ایک جہد پروگریسو ہے، دوسری جہد ری ایکشنری ہے، لیکن بعد میں ان کے ملاقات ہوئی تھی، بہت غیر معمولی شخصیت ہے۔ فراق نے تنقید کی تھی اقبال پر، اقبال نے ایک جگہ کہا کہ تبدیلی تو بہرحال انسان کا حصہ ہے، پتھر ہی تبدیل نہیں ہوتے۔ فراق نے تنقید کی تھی کہ اقبال متضادت بہت تناقضات کا شکار ہے، ابتدا میں کچھ ہیں، بعد میں کچھ ہیں، اس طرح۔ تو میں اس وقت ابھی جو بہت اسٹوڈنٹ تھا، میں نے لکھا تھا آئینہ زوئے انصاری، نیا آئینہ دوست جدید کا، کہ انسان فنکار جو ہے تبدیل ہوتا ہی رہتا ہے، اس لیے کہ رسل نے اپنی بہت سی تحریروں کو نکال کر پھینک دیا، خود کانٹویل اسمتھ نے اپنی بعض تحریروں کو، اور کئی لوگوں انسان ایک نقطے پہ نہیں آج کہا تو ہو سکتا ہے کہ نئے شواہد کی روشنی میں یو ہیو ٹو ری ڈسکور، ری ایویلیویٹ آل دوز تھنگس۔ اگر نہیں کرتے ہیں تو آپ کی دیانتداری پہ بھی شک ہو سکتا ہے، آپ کی تخلیقی صلاحیتوں میں بھی شک ہو سکتا ہے، اور آپ کی سمجھ پر بھی شک ہو سکتا ہے۔ تو اس وقت میں نے فراق پر شدید تنقید کی تھی، زوئے انصاری نے آئینے میں اس کو چھاپا تھا۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ نمیری شمیل نے بھی لکھا ہے کہ اقبال کا پیام صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، دوسرے بھی اس سے انجوائے کرتے ہیں، اور انہوں نے ترک کی ایک آدمی کے بیرے کی مثال دی، اور یہ کہا کہ اقبال ایلیٹسٹ ہی نہیں ہے بلکہ عام آدمیوں کے لیے بھی ہے، کہ وہ کس طرح ان کے جو ترکی میں انہوں نے جاوید نامہ کا ترجمہ کیا، وہ آیا اور وہ سوال۔ پھر ہندوستان میں اقبال کا نام لینا ایک زمانے میں جرم تھا، اور اس جرم ایک طرح سے بہت سی جرم ہوتے ہیں، مثلا کہ پاکستان کا نام لیے تو آپ کو یوں آنکھیں منہ چڑھاتے ہیں، آپ کا پڑوسی ہے، اس دنیا کا ایک ملک ہے، اقوام متحدہ کا رکن ہے، اور اس کے علاوہ ہماری جو ہے ملی جو ہے آئیڈینٹی بھی ہے۔ آپ بس ایک تلخ چیزوں کو آپ کنٹینیو رکھنا چاہتے ہیں،
دونوں طرف ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ادھر بھی ایسی ہے ادھر بھی ویسی ہے. تو اس طرح سے جو ہے صورتحال. لیکن جگن ناتھ آزاد جن نے عجیب سا، میں وہ نغمہ بھی سنا ہوں جو حفیظ جالندھری کا جو ہے پاکستان کا قومی ترانے سے پہلے ان سے لکھوایا گیا تھا. کس سے؟ جگن ناتھ آزاد کا. تو اس کے بعد وہ جو ہے خیر حالات آپ جانتے ہیں کہ تقسیم کے بعد کن کن حالات کا کہاں وہاں یہاں سب کو جو ہے زیادہ سفر تو مسلمان ہی ہوئے. اور اس کو فور کاسٹ مولانا آزاد نے اپنی پہلے ہی کر چکے تھے 1946 میں 41 میں. اور پورا نقشہ انہوں نے، جس کو عارف صاحب جو وزیر تھے انہوں نے ڈسکور کر لیا اس چیز کو، چٹان کے ایڈیٹر جو شورش قاسمی ہے، بہت سی چیزیں. بہرحال ان چیزوں میں ہمیں جانا نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ انسانیت کو انسانیت کے اندر رکھنی چاہیے. اس طرح سے جو ہے تقسیم کر جو ہے نہیں رہنا. پیغام اقبال نے بھی جو تصور پاکستان دیا، ایک اس کے اندر بہت سے فیکٹرز کے علاوہ مسلم کلچرل آٹونمی از دا مین تھنگ. اگر آپ اس پورے خطبے کو پڑھیں جو 1930 میں دیا گیا الہ آباد میں، اس کے اندر وہ ہے. اس وجہ سے کہ اگر کلچرل آٹونمی نہیں ہوگی کسی کو تو ظاہر ہے کہ جو اکثریتی طبقہ ہوگا وہ مائنورٹی کے کلچرل جو ہے تمام نوانسز کا قتل کر دے گا. روس کی تاریخ اس بات کی شہادت دی ہے بے شمار چیزوں کے. تو اس طرح سے ہمیں عالم انسانیت کے لیے پیغام جو اسلام نے دیا، اقبال اسی پیغام کی جو ہے تکمیل میں. اور اگر مخاطب جیسے میں نے کہا کہ وہ مسلمان ہیں تو دراصل انہوں نے خود وضاحت کی وہ ایک انسٹرومنٹ ہے، وہ ایک اسٹیج ہے جس کے ذریعے وہ عالم انسانیت کو اپنا پیغام دینا چاہتے ہیں. پوسٹ ماڈرن ایج میں آج کے، مابعد جدید دور میں آج کے، پوسٹ کلونیل ایج میں آج کے، یہ بات اپنی جگہ اہم ہے کہ عالمگیریت کا تصور اپنی جگہ ہے اس کو گلوبل ولیج میں، لیکن اپنی مقامی ثقافتی اکائیوں کو بھی برقرار رکھنا بھی پر بھی زور ہے. اقبال کا پیغام جہاں ایک طرف جیسے میں نے بروہی کو کوٹ کیا کہ ٹرائمفنٹ مشنری اور زیل تھا، اسی طرح دوسری طرف ان کا عالمگیر پیغام تھا وحدت عدم. اور اقبال ملک راج آنند نے جن کو انہوں نے اقبال نے بہت ان کو جو ہے مدد بھی کی اور انگریزی کے بہت اہم ناول نگار تصور کیے جاتے ہیں. ملک راج آنند نے لکھا اقبال اے یونیورسل پوئٹ، اور پھر یہ بھی بات لکھا کہ میں جب کبھی بھی کہیں جاتا ہوں ایک ہی کتاب میرے سامنے ساتھ رہتی ہے، وہ اسرار خودی. انہوں نے بڑی وضاحت کے ساتھ کیا کہ ہاؤ دا میسیج آف ریزیلنس از اپلیکیبل ٹو دا ہیومینٹی. ملک راج آنند نے ایسی بہت سی مثالیں ہیں، وقت اس بات کی اجازت نہیں دے گا. تو اقبال کا پیغام دراصل کلام میں بالکل شاعر انسانیت کی حیثیت سے ہے، اور شاعر انسانیت کی تشکیل نو کے لیے ہے، اور یہ اس بات کو ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے.